وڈ کشیدگی کے خلاف BNP بینگل کی مرکزی کال پر آج بلوچستان بھر کی قومی شاہراہیں مختلف مقامات پر بند رہیں۔ ٹریفک کی روانی مکمل طور پر معطل رہی۔ کئی ناخوشگوار واقعات کی اطلاع، پارٹی رہنماؤں کی تردید۔ آج جولائی کی 3 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کی مرکزی کال پر وڈ میں جاری کشیدگی کے خلاف آج 3 جولائی کو بلوچستان بھر میں پہیہ جام ہڑتال کیا گیا، جس سے تمام قومی شاہراہوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے انہیں بند کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے وڈ میں گزشتہ کئی ہفتوں سے BNP کے مطابق سرکاری حمایت یافتہ ملیشیا علاقے میں بد امنی اور خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر کے علاقے کے امن کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، جبکہ مذکورہ ملیشیا سربراہ پر اغوا کاری، بطاخوری، ٹارگٹ کلنگ اور بد امنی پھیلانے کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ BNP نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں مورچزن مسلح نجی ملیشیا کے خلاف کارروائی کر کے اسے ختم کرے۔ علاوہ ازیں مختلف علاقوں میں ایمبولینس میں سوار بیمار افراد کو گزرنے کی اجازت نہ دینے کی بھی اطلاعات ہیں، اور چند ایک تصاویر اور ویڈیوز بھی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ وغیرہ پر شیئر کیے جا رہے ہیں، جن میں خواتین اور دیگر افراد شاہراہوں پر موجود BNP رہنماؤں سے انہیں بروقت اسپتال پہنچنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں، لیکن BNP کی جانب سے انہیں غلط رنگ دینے اور پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا قرار دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے دیگر علاقوں کچلا، قلعہ سیف اللہ، ہرنائی، نوشکی، خاران، دالبندین، پنجگور، تربت، گوادر، ہب، آوران، وڈ، خزدار، سورا، بیسیما، قلات، منگیچر، مستونگ، سبی، ڈیرہ مراد جمالی، بارکھان میں بھی مکمل پہیہ جام ہڑتال کیا گیا۔ ڈیرہ اللہ یار میں کوچ کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک، 3 زخمی۔ ہوتل میں گاڑی نے موٹر سائیکل پر سوار 3 افراد کو کچل دیا، تربت سے نعش برآمد۔ ڈیرہ اللہ یار میں بٹی پھاٹک کے مقام پر تیز رفتار کوچ کی ٹکر سے اعجاز ولد عبدالعزیز گبول نامی شخص ہلاک، جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ اتل آجی پیر کے قریب پک اپ گاڑی نے موٹر سائیکل پر سوار 3 افراد کو کچل ڈالا، ایک شخص ہلاک ہوا جس کی شناخت نجیب اللہ ولد عزیز کے نام سے ہوئی، جبکہ دیگر 2 شدید زخمی ہو گئے۔ تربت کے علاقے ڈی بلوچ کے مقام پر ایک شخص کی نعش برآمد کی گئی ہے، جس کی شناخت عزیز ولد محمد جعفر سکنا گوگدان سے ہوئی ہے، جو کئی دنوں سے گھر سے لاپتہ تھا۔ متوفی نشے کا عادی بتایا جاتا ہے۔ بلیدہ اور بیسیما میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک۔ ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں گزشتہ شب منشیات کے اڈے پر 2 نشہ کے عادی افراد کی آپس میں لڑائی ہوئی، جس سے ایک شخص گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ متوفی کا نام حسن جان سکنا سوراب بتایا جاتا ہے، جبکہ مبینہ فائرنگ کرنے والے شخص کا نام عبدین ولد رحیم بخش سکنا سلو بلیدہ بتایا جاتا ہے، جس کا بنیادی تعلق پروم پنجگور سے ہے۔ بیسیما میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا، جس کی شناخت عادل سمالانی کے نام سے ہوئی۔ قتل کی وجہ ابھی تک معلوم نہ ہو سکی۔ دن بھر کی اہم خبروں اور حالات حاضر پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے YouTube چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ مشہور ٹیکنالوجی کمپنی گوگل پر درجنوں مشتہرین کو گمراہ کرنے کا الزام۔ ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے درجنوں کاروبار اور حکومت کے مشتہرین کو ثالثی فریق ویب سائٹ اور ایپس پر چلنے والے اشتہارات کی ویورشپ کے حوالے سے ممکنہ طور پر گمراہ کیا ہے۔ ٹرو ویو گوگل کی ایک ویڈیو ایڈ پروڈکٹ ہے جو صرف YouTube پر ہی نہیں بلکہ پورے انٹرنیٹ پر موجود ثالثی فریق ویب سائٹ اور ایپس پر ویڈیو ایڈ دکھاتا ہے۔ صارفین اشتہار کو 5 سیکنڈ کے بعد بڑھا سکتے ہیں، لیکن مشتہر سے پیسے صرف اس وقت لیے جاتے ہیں جب پورے 30 سیکنڈ کا اشتہار دیکھتا ہے یا 30 سیکنڈ سے کم دہرانے کے اشتہار کو پورا دیکھتا ہے، یا ویڈیو کی آڈیو چل رہی ہوتی ہے اور سارے پیج پر اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ایڈورٹائزنگ ریسرچ آرگنائزیشن
ایڈلیٹیکس کی جانب سے جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کمپنی کی تحقیق میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کئی مشتہرین یوٹیوب کے علاوہ ویب سائٹ اور ایپس پر اشتہارات چلوانے کے لیے ٹرو ویو کو جو معاوضہ ادا کر رہے ہیں ویسی خدمات ان کو نہیں دی جا رہی ہیں۔ کمپنی نے انٹرنیٹ پر 1000 سے زائد برانڈ کی ایڈ کمپنی کا معائنہ کیا اور دیکھا کہ متعدد کے ٹرو ویو اشتہارات گوگل کے اپنے طے کردہ قوانین و ضوابط پر پورا نہیں اترتے۔ معائنے میں معلوم ہوا کہ کچھ اشتہار اسکرین کے ایک کونے پر چھوٹے سے ویڈیو پلیئر میں چل رہے تھے، کچھ مکمل طور پر خاموش تھے، کچھ کے اشتہارات کے درمیان کوئی حقیقی ویڈیو مواد نہیں تھا یا کچھ کا صارفین سے معمولی دورانیہ کا سامنا ہوا تھا۔ وہ ویب سائٹ جن کے خاموش ٹرو ویو اشتہارات چل رہے تھے ان میں نیو یارک ٹائمز، رائٹرز، وائرڈ، میشایبل اور گزموڈو شامل تھے، جبکہ امریکی حکومت، یورپی یونین، پارلیمان، نیو یارک سٹی اور ڈیلاویئر پولیس ڈپارٹمنٹ ان سرکاری اداروں میں سے جو اس سروس کا استعمال کر رہے تھے۔ ریسرچ میں ایسے اشتہارات کی نشاندہی بھی کی گئی جن میں اسکپ کا بٹن چھپا ہوا یا مبہم تھا تاکہ صارف کو 5 سیکنڈ بعد اشتہار ہٹانے میں مشکل ہو۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ یہ اشتہارات 2020 سے چلائے جا رہے ہیں۔ برطانوی اسپیشل فورسز کے ہاتھوں 80 افغان باشندوں کے مبینہ قتل کا انکشاف۔ افغانستان میں مارے گئے افغان باشندوں کے سوگوار خاندانوں کی نمائندگی کرنے والے وکلاء نے کہا ہے کہ 80 افغان باشندے ایسے ہیں جو 2010 اور 2013 کے درمیان 3 الگ الگ برطانوی اسپیشل ایئر سروس SAS یونٹوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دا گارڈین کے مطابق خیال کیا جاتا ہے کہ ان ایلیٹ برطانوی سپاہیوں میں سے ایک نے 6 ماہ کے دورے پر 35 افغان باشندوں کو نجی طور پر ہلاک کیا تھا۔ تمام لڑنے کی عمر کے مردوں کو ختم کرنے کی مبینہ پالیسی کے تحت افغانوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ SAS فوجی مبینہ طور پر افغانوں کو ان کی فیملی سے الگ لے جاتے اور پھر ان سے ہتھیار برآمد ہونے کا کہہ کر انہیں قتل کر دیا جاتا۔ لیکن 5 ایسے واقعات تھے جہاں قتل کیے جانے والے افراد کی تعداد ملنے والے ہتھیاروں کی تعداد سے زیادہ تھی۔ ان تازہ دعووں کا حوالہ قانونی فرم لیگڈے کی طرف سے جمع کرائے گی ایک دستاویز میں دیا گیا ہے جو وزارت دفاع کے سابقہ عدالتی انکشافات کی بنیاد پر افغانستان میں SAS فوجیوں کے جنگی جرائم ارتکاب کے بارے میں ایک نئی عوامی انکوائری کے لیے پیش کی گئی ہے۔ جون 2011 اور مئی 2013 کے درمیان وکلاء کی طرف سے 25 مشتبہ اموات ریکارڈ کی گئیں، جس میں یہ الزام بھی شامل تھا کہ SAS کے چھاپے میں 4 یا 5 افغان ہلاک ہوئے، لیکن صرف ایک دستی بم ملا۔ صوبہ ہلمند میں برطانیہ کی طویل اور خونریز فوجی تعیناتی کے آخری مراحل میں جو 2014 میں ختم ہوئی، SAS کے ایلیٹ برطانوی فوجی طالبان جنگجوؤں کی تلاش میں اکثر رات کے وقت گھروں پر چھاپے مارتے تھے۔ لی ڈیکے کا استدلال ہے کہ 2010 اور 2013 کے درمیان کم از کم 30 مشتبہ واقعات ہوئے جن کے نتیجے میں 80 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، لیکن اب تک اس کی کوئی آزاد عوامی تحقیقات نہیں ہوئی ہے کہ ہوا کیا تھا۔ پہلے اندازہ یہ تھا کہ ایک واحد SAS یونٹ نے 54 افغان مارے تھے، لیکن اب وکلاء کا کہنا ہے کہ زیادہ برطانوی فوجی ملوث ہیں۔ ملٹری پولیس نے 2014 میں آپریشن نارتھ مور کا آغاز کیا جو کہ افغانستان میں برطانوی افواج کے 600 سے زائد جرائم کے الزامات کی تحقیقات کا نام ہے۔ اس آپریشن میں SAS کے ہاتھوں شہریوں کا مبینہ قتل بھی شامل ہے۔ اس آپریشن کو 2017 میں وزراء نے ختم کر دیا تھا اور 2019 میں بند کر دیا گیا تھا، اور MOD نے کہا ہے کہ جرائم کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ وکلاء نے یہ بھی استدلال کیا کہ اس کے بعد کے سالوں میں ایک وسیع کثیر الجہتی اور برسوں پر محیط کورپ کیا گیا جس میں سینئر افسران، اہلکار اور متعدد پوچھ گچھ کو چھپایا گیا۔ وکلاء نے یہ بھی استدلال کیا کہ اس کے بعد کے سالوں میں ایک وسیع کثیر الجہتی اور برسوں پر محیط کور اپ کیا گیا جس میں سینئر افسران، اہلکار اور متعدد پوچھ گچھ کو چھپایا گیا۔ ایک موقع پر ملٹری پولیس نے برطانیہ کی خصوصی افواج کی قیادت کو حکم دیا کہ وہ اپنے سرور پر موجود کسی بھی مواد کو حذف نہ کریں۔ تاہم اس حکم کی براہ راست خلاف ورزی کرتے ہوئے اسپیشل فورسز کے ہیڈ کوارٹر کے عملے نے ملٹری پولیس کے تفتیش کاروں کے جانچ کے لیے پہنچنے سے کچھ دیر پہلے مستقل طور پر ڈیٹا کی ایک نامعلوم مقدار کو حذف کر دیا۔ نوجوان کی ہلاکت پر تشویش ہے، فرانس سیکورٹی اداروں میں نسلی امتیاز کا قلع کرے۔ اقوام متحدہ
فرانس میں الجیرین نوجوان کو پولیس کی جانب سے قتل کیے جانے کے بعد اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے فرانس پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے سیکورٹی اداروں میں نسلی امتیاز پر مبنی اصولوں کا قلع کما کرے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی ترجمان روینہ شمداسانی نے جنیوا میں ایک پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ ہمیں فرانس میں پولیس کے ہاتھوں 17 سالہ شمالی افریقی نژاد الجیرین نوجوان کی ہلاکت پر تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فرانس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں نسل پرستی اور امتیازی سلوک کے گہرے مسائل کو سنجیدگی سے حل کرے۔ واضح رہے کہ اسے قبل بین الاقوامی حقوق کی تنظیموں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ کے جاری کردہ بے شمار بیانات میں فرانسیسی حکومت سے شہریوں کی شناخت کے دوران امتیازی بالخصوص نسلی پروفائلنگ کے طریقہ کار کو بدلنے کا مطالبہ کیا جا چکا ہے۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔